بنام خدا مہربان و شفیق۔ اللہ کی تزریع میں مصروف ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور باحکمت ہے، اور آسمانوں اور زمین پر اسی کی بادشاہت ہے۔ وہی زندہ کرتا اور موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور ظاہر ہے اور باطن ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش کی جانب متوجہ ہوا، اور وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس کی طرف بلند ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، وہ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اور تم جو کام بھی کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے پاس ہے، اور تمام امور اسی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے راز ہائے سربستہ سے بھی آگاہ ہے۔ اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس پر اس نے تمہیں دوسروں کا جانشین قرار دیا ہے۔ لہذا تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور وہ پہلے تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور بے شک اللہ تم پر مہربان اور مشفق ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کا والی و وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کریں وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ دونوں ہی سے اللہ نے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ جس دن آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مومنین اور مومنات کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہو ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا تم پیچھے پلٹ جاؤ، نور کہیں اور تلاش کرو۔ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ تو منافقین مومنین سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے تم تھے تو صحیح، مگر تم نے خود کو فتنے میں مبتلا کر دیا تھا اور ہمارے لیے گردش ایام کے منتظر رہے۔ تم نے رسالت میں شک کیا اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ گیا، اور دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا۔ تو آج کے دن نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی تمہارے لیے اولا اور انسب ہے، اور یہ کتنا برا انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی؟ ایک طویل عرصہ گزر جانے پر ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں صدقات دینے والے اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے انہیں کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے اجر کریم ہے۔ اور جو لوگ
ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، یقیناً وہی لوگ صدیقین اور شہداء ہیں اپنے پروردگار کے نزدیک، ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ جان لو بلا شبہ دنیاوی زندگی ایک طرح کا کھیل تماشا، زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ اس کی مثال بارش کی طرح ہے، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والی نباتات کفار کسان کو خوش کرتی ہیں، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو وہ زرد پڑ گئی، پھر وہ چور چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیاوی زندگی سرمایہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ جتنی مصیبتیں روئے زمین پر ہیں یا تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں، ہم نے اسے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ اگر تم سے کوئی چیز جاتی رہے تو اس کا غم نہ کرو، اور جب اللہ تمہیں کوئی چیز عطا کرے تو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی بھی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اب اگر کوئی اس سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ اور بے تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید جنگ کا سامان اور لوگوں کے لیے منافع ہیں، تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑی طاقت والا اور غالب ہے۔ اور یقیناً ہم نے ہی نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ ان کی اولاد میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت و رحمت کو ڈال دیا، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر رضائے رب کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ بدعت کی ہے۔ پھر اس کی پابندی کا جو حق تھا اسے کما حقہ ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے انہیں اجر عطا کیا، البتہ ان میں اکثریت فاسقین کی ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے مرحمت فرما دے گا اور تمہارے لیے ایک نور قرار دے گا جس کی روشنی میں تم راستہ طے کرو گے، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تاکہ اہل کتاب کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے فضل پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ بے شک تمام تر فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔